ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 15% حصہ پیپل ود ڈسیبلٹی کے کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو شاید یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ٹیررزم ایک ہائٹ پہ رہا اور اب الحمدللہ بڑا کنٹرول ہے، تو اس ٹیررزم کے جو آفٹر ایفیکٹس ہمیں رہے وہ بھی کافی ساری ڈسیبلٹیز کو چھوڑ کے گئے، ان کے بھی پرنٹس ہمیں نظر آتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ لیکن اس میں المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے آرڈیننسز، ہمارے جو لاء ہے اس میں، یا ہم گورنمنٹ کی اگر بات کریں تو اب تک 70 سال میں پیپل ود ڈسیبلٹی کے اوپر کوئی پراپر کانکریٹ ان کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے کہیں پہ بھی کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی۔ اگر بات کی جائے تو 1981 میں ایک آرڈیننس لایا گیا جس میں ہم لوگوں نے بات کی کہ جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے، یا ان کے رائٹس کی بات ہوئی۔ پھر ایک طویل عرصے بعد 2001، 2002 اور 2006 کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنانے کا خیال آیا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کام کیا جائے، لیکن یہ اپ ٹل 2020 یہ پہلی دفعہ ہوا خان صاحب کی حکومت میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس ٹاپک کو نہ صرف سیریسلی لیا بلکہ اس کے اوپر ایک پراپر لیجسلیشن بھی کی، جس کو فیڈرل ڈسیبلٹی رائٹس ایکٹ کا نام دیا گیا۔ اور یہاں پہ پھر میں ایک چیز بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ایم عمران خان صاحب نے اپنا جو وعدہ تھا کہ وہ ایک جو مدینہ کی ریاست اور جو ان کا ایک ویژن ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جن کو ضرورت ہے ریاست کی، ان کے لیے وہ آواز اٹھائیں گے، ان کا سہارا بنیں گے، وہ انہوں نے پروف کیا ایک دفعہ پھر سے اپنی کمٹمنٹ کو، ایک پراپر لیجسلیشن لا کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ فار پیپل ود ڈسیبلٹی کے لیے۔ اس سے شو ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اینڈ دیر از سم تھنگ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن، کچھ نہ کچھ ہل جل ہو رہی ہے جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پیپل ود ڈسیبلٹی کی۔ یس، بہت سارے کام ابھی بھی کرنے ہیں، دیر از اے بگ وائڈ جہاں پہ اویئرنیس کیمپینز ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک افرمیشن ہے، اور چیزیں شاید یہاں پہ اختتام نہیں ہوتی، ابھی رسپانسبلٹی زیادہ ہے ہمارے اوپر ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن، لیکن ایک کریکٹ ڈائریکشن میں اسٹیپ لیا گیا پہلی دفعہ حکومت پاکستان کی طرف سے، اور جنوری 2020 کے اندر ایک لیجسلیشن کی گئی پارلیمنٹس کے اندر جہاں پہ پیپل ود ڈسیبلٹی کے رائٹس کی بات ہوئی۔ ہم آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے، پیپل ود ڈسیبلٹی پہ بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان، اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ذوالقرنین اصغر صاحب نے۔ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں PMHA کے، اور ساؤتھ ایشیا کے پہلے ویژولی امپیئرڈ سائیکالوجسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی ڈفرینٹ کمیٹیز کے ممبرز بھی ہیں۔ آپ بہت ایکٹیولی پارٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ پروٹیسٹ ہوں، رائٹس کی بات ہو جہاں پہ ڈسیبلٹی کے، اور اویئرنیس کریشن کی بات ہو، تو ذوالقرنین صاحب جو ہیں وہ بہت آگے نظر آتے ہیں۔ سر، تھینک یو فار جوائننگ اس، آپ نے ٹائم نکالا۔ تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عاصم ظفر صاحب، آپ ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمیٹیز کے پارٹ ہیں، اور بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں جہاں پہ رائٹس کی بات ہو، جہاں پہ بات ہو حقوق کی اور ان کی لیجسلیشن میں ہی ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ایز ویل۔ عاصم صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ ذوالقرنین صاحب، سب سے پہلے اسٹارٹنگ ود یو، یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے آپ پہلے ویژولی امپیئرڈ سائیکالوجسٹ ہیں پریکٹسنگ، اور آپ کی جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ بھی ویژولی امپیئرڈ جو پیشنٹس ہیں ان کی سائیکیاٹری کو یا ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا۔ سر، یہ خیال کس طرح ہے کہ آپ اتنا زیادہ ہمت والا کام کریں؟ اب بہت اہم سوال ہے، بہت دفعہ لوگ اگنور کرتے ہیں اس سوال کو۔ جب میں 9th میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے جس میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھ سکوں۔ تو جب میں گارڈن کالج میں ایڈمیشن لیا تو مجھے ہوا کہ میں نے سائیکالوجی پڑھنی ہے، اور انیشیلی مجھے ریزسٹنس آئی، لیکن میں نے سائیکالوجی پڑھی۔ جب میں نے ماسٹرز کیا قائد اعظم یونیورسٹی سے، تو اب ریئلائز مجھے قائد اعظم یونیورسٹی نے بھی بتایا، اور جو JNU ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، ان کا بھی لیٹر آیا تھا، اور کچھ یونیورسٹیز نے اور بھی ساؤتھ ایشیا میں بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں اس سے پہلے کسی نے سائیکالوجی نہیں کی، اور وہ فرسٹ ویژولی امپیئرڈ پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں۔ میں نے اکراس ڈسیبلٹی 3300+ لوگوں کی کاؤنسلنگ اور تھیراپی کی، اور ڈیورنگ دا تھیراپی اینڈ کاؤنسلنگ آئی ریئلائز کہ بہت سارے اور کام کرنے کے ہیں۔ مثلاً یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ
एक्सेसिबल बैंकिंग नहीं थी। 2008 में हमने बैक इन 2008 प्रोटेस्ट किया। इसी तरह से बहुत सारे और चीज़ें हमने जो है वो डिसेबिलिटी के हवाले से जो रियलाइज़ की, क्योंकि जब आप काउंसलिंग और थेरेपी करते हैं तो आपको इन डेप्थ पिक्चर पता चलती है कि एक्चुअल पिक्चर है क्या। सोसाइटी में एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस या वो तरीके जो कि अफराद बाहम माजूरी को एक्सक्लूड करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो उस पर हमने जो है वो बहुत सारा जो है वो थेरेपी और काउंसलिंग का, तो मैं सिर्फ इनिशियली मैंने मेन स्ट्रीम लोगों के साथ भी काम किया जिसमें कि 9000 प्लस लोगों की काउंसलिंग और थेरेपी की, तो अप्रॉक्सीमेटली 12000 प्लस की जो है वो काउंसलिंग और थेरेपी की, जिसमें 3300 पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ हैं और बाकी जो है वो मेन स्ट्रीम के साथ है। इसलिए दोनों तरह का जो एक यूनिक बैकग्राउंड है साइकोलॉजी का और डिसेबिलिटी के साथ एक्सपीरियंस का, ये मुझे लगता है कि ये मुझे राइट्स का काम करने में, बहुत सारा और काम करने में हेल्प करता है। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ आपके अपने अंदर से आती है, ये जो रेजिलियंस होती है ये आपके अपने अंदर होती है, आपके अपना पर्सनैलिटी टाइप होता है, जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को लेके चलते हैं, आपकी स्टडी क्या है, आप कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, आपको लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, ये आपको खुद जो है उस तरह से लेके चलती है चीज़ें। ये तो एकदम बड़ी ज़बरदस्त बात की जुल्फ़िकार साहब, एंड आई टोटली एग्री विद दिस जो आपने बात की कि एक रेजिलियंस होनी चाहिए इंसान के अपने अंदर और वो उसको लेके आगे चलता है, और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकती आपके, उसमें आपको रुकावट नहीं होती। अगर आप में रेजिलियंस है तो आप कर सकते हैं। आसिम साहब, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात जो जुल्फ़िकार भाई ने भी कही, उन्होंने कहा कि जब मैं 9th में था तब मुझे ख्याल आया कि मैं ये स्टडी करके और जो बाकी लोग हैं उनको मैं हेल्प आउट करूँगा, जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, जिनको ज़रूरत है मेरी, जिनको शायद अभी तक हमारी सोसाइटी में लोग उस तरह से सीरियस नहीं लेते। सो कमिंग टू यू एंड पुटिंग अप अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, मतलब इट माइट बी हार्ड, क्या आपको लगता है हमारी सोसाइटी में अभी भी इस पूरी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते? क्योंकि बीइंग पीपल विद डिसेबिलिटी इज़ समथिंग तो चलें कुदरत की तरफ से है, एक वो आपके साथ आया हुआ है, लेकिन एक सोसाइटी जो हमारी वो भी इसको शायद एक्सेप्टेंस ले में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएट होता है। थैंक यू फराज साहब। सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने बुलाया और इस इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर बात करने के लिए। बहुत कम चैनल्स जो हैं वो बात करते हैं। देखें, मैं हूँ या जुल्कर नैना या मेरे जैसे और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो पाकिस्तान में डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग ख़ुद डिसेबिलिटी के साथ हमने वो चैलेंजेस, वो प्रॉब्लम, वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया एंड स्टिल वी आर फेसिंग। और वही चीज़, वही ताकत होती है जो आपको आगे लेके आती है किसी कॉज के लिए काम करने की। बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ है कि हमें वही प्रॉब्लम थी डिसेबिलिटी के साथ, व्हील चेयर्स नहीं थी, जॉब के इश्यूज़ थे, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स थे, ट्रांसपोर्टेशन का इश्यूज़ था। आप अपनी फैमिली के साथ पब्लिक प्लेसेस पे या फैमिली फंक्शंस में नहीं जा सकते, एक्सेसिबिलिटी की वजह से, एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से, सोशल एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से आप पीछे रह जाते हैं। तो ये वो वजह थी जो काम करने की। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में हम जिस माशरे में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट कोई 45 मुल्कों में पढ़ने गया हूँ, सीखने गया हूँ, मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स ली हैं, देखा है। हम जिस माशरे में रहते हैं, मैं ख़ुद, मेरी ये राती राय है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस मुस्लिम माशरे में रहते हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी मौजूद है। हमारे माशरे में इसको सीरियसली लिया जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सीरियसली लिया जाता है, केयरिंग भी होती है। किसी घर में अगर आप देखें तो फैमिली में अगर किसी की बेटी या बेटा डिसेबिलिटी के साथ है, बाय बर्थ है या किसी एक्सीडेंट की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो माँ बाप अपनी बेचारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी सेविंग अपने बच्चे को ठीक करने में लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है, केयर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो डिफरेंट है। हमारा माशरा, हमारे सराउंडिंग के लोग, हमारी गवर्नमेंट, हमारे सोसाइटी के लोग वो ये समझते हैं कि शायद जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं वो बीमार हैं, पेशेंट हैं, इसलिए इनका इलाज, इनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है और इनकी रिहेबिलिटेशन करके इनको इस काबिल बनाया जाए कि ये मुआशरे के काबिल बन सकें। ठीक है, या फिर कुछ लोग ये समझते हैं चूँकि ये बीमार हैं, मरीज़ हैं,
किसी न किसी चीज़ की अल्लाह ताला की तरफ से कमी है, तो शायद ये वेलफेयर का सब्जेक्ट है, इनको इमदाद की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, ना वेलफेयर का हमारा इशू है, ना हेल्थ का इशू है। हमारा जो इशू है वो राइट्स का है, कि राइट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन डिसेबिलिटी अल्लाह ताला की तरफ से हो जाती है किसी न किसी वजह से। बहुत सारे कॉजेज़ बने हैं पाकिस्तान में, भी आपने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया सुसाइड का, 2002 से लेकर 2016 तक। ये तो हमें पता चला इतने शहीद लोग हुए हैं, ये हमें ये नहीं पता चला कि कितने लोग डिसेबिलिटी के साथ हुए हैं। 2005 का अर्थक्वेक है आपके रोड एक्सीडेंट हैं, आपके कज़न मैरिजेज़ हैं, वाटर पोल्यूशन है, कितनी वजह से डिसेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हो गई है। और आप बहुत सारे लोग चल सकते हैं, उनका कमाल नहीं है, कुछ लोग चल नहीं सकते, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि क्रिएटर तो एक ही अल्लाह ताला ने सबको बनाया। और अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो गलत नहीं बना सकते, ये मेरा ईमान है, सुपर बिलीव है। तो प्रॉब्लम ये है कि अंडरस्टैंडिंग का मसला है, कि हमारा मसला राइट्स का है। जब आप ये सोच कर कि इसको मुआशरे के मुताबिक बनाएं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जिनकी हम मिसालें देते हैं, उन्होंने मुआशरे को लोगों के मुताबिक बना दिया, इसलिए उनकी ज़िंदगी अच्छी है। अगर हम भी अपने मुआशरे को जो 15% पॉपुलेशन है उसके मुताबिक बनाएंगे, तो सभी लोग इस मुआशरे का हिस्सा बन जाएंगे और इस मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ना कि डिपेंडेंट होंगे। बहुत ज़बरदस्त बात की। नाज़रीन, हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे से वापस आके इस डिस्कशन को आगे बढ़ा के ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माशरे को इस पूरी पॉपुलेशन के काबिल बनाया जा सकते हैं। व्हाट्स द अदर वे अराउंड, ये वो पिक्चर का जो दूसरा पहलू है तस्वीर का, वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और हम बात कर रहे हैं उस 15% आबादी की जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाइटल रोल है उसका सोसाइटी के अंदर। और ब्रेक पे से जाने से पहले हमें आसिम साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हम उस 15% को क्यों चेंज करने का सोचते हैं। वो क्यों नहीं सोचते कि जो बाकी की सोसाइटी है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि हाउ कैन दे मेक ऑल दिस हैपन एंड मेक इट गुड फॉर द 15%। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लेकिन भाई बड़ी आसिम साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा ये जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है, केयर है आप लोगों को। लोग जो हैं हमारी सोसाइटी, क्योंकि एक मुस्लिम सोसाइटी है, कुरान और वो सब कुछ पढ़ के एक ऑटोमेटिकली एक इनहेरेंट भी आ जाता है उनके अंदर केयर करना, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग लैक करती है। थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है जो लैक कर रही है हमारी सोसाइटी में? बिल्कुल, आसिम ने बड़ी तफसील से बताया। मैं आसिम की बात को आगे लेके चलता हूँ। पहली तो बात समझने की है कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि अगर बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ है, उस बच्चे के ज़रूरियात फ़र्क है। बिल्कुल होता ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका बच्चा या बच्ची वो किरदार अदा करेंगे जो उन्होंने माशरे से सीखा हुआ है, और एक लड़का या लड़की उस तरह के रोल में जाते हैं। जब बच्चा या बच्ची कोई डिसेबिलिटी के साथ होता है तो वालिदैन को वो पहला शॉक पहुंचता है, वो सदमे में चले जाते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं होती कि उन्होंने करना क्या है। बहुत सारा वक्त वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई साइकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं होती जहाँ से वो हेल्प सीख कर सकें, गाइडेंस ले सकें, काउंसलिंग ले सकें। तो उसकी वजह से हमें मेल प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं। फिर ये होता है कि बहुत दफ़ा बहुत से पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बाहर नहीं लेके जाते, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये भी एक रियलिटी है कि कोई बच्चा अगर डिसेबिलिटी के साथ है तो वो फिर वालिदैन को कसूरवार समझा जाता है। ये वो सोचें हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है वो कुदरती या नेचुरल की कोई रीज़न हो सकता है, उसका एक्सीडेंटल हो सकती है, यानी कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें माँ बाप या वो शख्स कसूरवार है। बिल्कुल, उस सोच को देखने की और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब हम उस सोच को बदल लेते हैं, एक तो वहाँ पे तब्दीली। दूसरी बात यह है कि एक लाइफ स्टाइल है डिसेबिलिटी, ये लोगों को भी बताने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी बताने की ज़रूरत है। जब लोग ये समझ जाएंगे कि ये ज़िंदा रहने का, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, तो वो उस बीमारी को
اس کو بیماری نہیں سمجھیں گے, اس کو کوئی پرابلم نہیں سمجھیں گے, بلکہ اس کو زندہ رہنے کا طریقہ سمجھیں گے, اور رائٹس کی ریلائزیشن آئے گی. یہ تو دوسرا ایک اور چیز ہے, جو افراد باہم معذوری ہیں ان کا اپنے پارٹ پہ بھی یہ ایکسیپٹنس دینے کی ضرورت ہے. دے آر ایکول ہیومن بینگ لائک ادرس, اور وہ ان کو دوسروں کی طرح ہی انسان ہیں, اور ان کی حقوق ہیں, اور ان حقوق کو انہوں نے لینا ہے, اور ان کے فرائض ہیں, ان فرائض کو انہوں نے پورا کرنا ہے. کیونکہ اور حق جو ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی کہیں پہ بھی رہ رہے ہوں تو وہ حق جو ہے وہ ہر شخص اس رائٹ کا انٹائٹلڈ ہوتا ہے, اس کو وہ حق ہوتا ہے. مثلا ایک مثال دیتا چلوں, جس طرح سے خوراک کا رائٹ ہے, تو اچھی خوراک, صاف ستھری خوراک وہ ملنا ہر شخص کا, ڈسیبلٹی یا بغیر ڈسیبلٹی کے ہر شخص کا رائٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صاف ماحول ہے, صاف ماحول, اچھا ماحول, اگر کوئی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے یا بغیر ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے وہ اس کا رائٹ ہے. جہاں پہ مسئلہ آتا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم سپیسز, ورک پلیس, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہر شخص کا رائٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جب ایکسیپٹ کر لے گا کہ یہ لائف سٹائل ہے, تو معاشرہ, وہ جو معاشرہ کا رویہ ہوتا ہے اس میں بدلاؤ آ جائے گا. اس کے بدلاؤ آتے ہی ہمیں جو ہے وہ تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ تبدیلی اس کو وہ بہت سارے مائنڈ سیٹ کے علاوہ بہت دفعہ رول ماڈلز اتنے زیادہ نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ ایجوکیشن نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتی, اور اس کو وہ ایکسیپٹنس نہیں آتی. جب لوگ دیکھتے ہیں, اور اس ضمن میں آپ لوگوں کی بہت اچھی کاوش ہے کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے پروگرامز کرنے شروع کیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کے جو ہے وہ موضوعات پہ بات کرنا, بحث کرنا. جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں, جب تک ڈسکشن نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی اویئرنیس کریٹ نہیں ہوگی. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. عاصم بھائی, ذوالقرنین صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, رول ماڈلز نہیں ہیں. اینڈ دس از وٹ آئی فیل. جب انہوں نے بات کی تو مجھے دماغ میں بھی ہے کہ واقعی میں رول ماڈلز نہیں ہیں. ہم سپر ہیروز دیکھتے ہیں تو سپر ہیروز جو ہیں وہ بالکل ہم دیکھتے ہیں ود اسپیشل ایبلٹیز ہیں ان کے پاس, یہ وہ, لیکن ہم وہ جو ایک رول ماڈل والی بات کی وہ واقعی میں دیٹ از مسنگ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارا جو میڈیا ہے اس کی لیگنگ ہے, وہ ایک رول ماڈل نہیں کریٹ کر پایا, وہ ایک ہیرو نہیں کریٹ کر پایا کہ وہ جو بچے ہیں, جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں یا اسپیشل نیڈز ہیں, وہ دیکھیں اس کو اور وہ کہیں کہ نہیں یار یہ دے کین ریلیٹ ٹو اٹ. ڈو یو فیل دیٹ؟ کسی حد تک کہا جا سکتا ہے, لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں بہت چینج آیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں ڈسیبلٹی کے ساتھ ایز اے رول ماڈل, ان کا بہت سارا کنٹریبیوشن ہے. پنجاب میں ہے, سندھ میں, ہر صوبے میں چلے جائیں, ایک بڑا نام ہے ان کا, بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور اس وجہ سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو میڈیا کا رول جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. بالکل, کہ میڈیا پہ اس ایشوز پہ, جس طرح ایجوکیشن کو لے کے ہم بات کرتے ہیں, پولیو کو لے کے ہم بات کرتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے انوائرمنٹ کو لے کے بات کرتے ہیں, لیکن ڈسیبلٹی پہ اتنی بات نہیں ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بیریئر ہے. اگر میڈیا پہ ان چیزوں پہ بات ہو تو ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو میسج کمیونٹی تک جائے گا. دوسرا ایشو جو ہے کہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے ڈسیبلٹی پاورٹی سے بھی ریلیٹ کرتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب جس فیملی میں ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, وہ پیرنٹس تو اپنے, ہر پیرنٹس کی وش ہوتی ہے کہ اپنی بچیاں بچے کا علاج کروائیں, دوسرے بچوں کی طرح دکھنا شروع ہو جائے, چلنا شروع ہو جائیں. وہ اپنی ساری سیونگز اس پہ لگا دیتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے کسی بھی ڈسیبلٹی کا پاکستان کے دنیا میں بھی علاج نہیں ہے. پولیو کا علاج نہیں ہے, اسپائنل کارڈ ہے, مسکولر ڈسٹروفی ہے, سی پی ہے, اور بہت ساری ملٹیپل ڈسیبلٹیز ہیں, ویژولی امپیئرڈ میں بہت ساری قسمیں ہیں. ان کا کہیں پہ دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. تو وہ بیچارے ڈسہارڈ ہو کے اینڈ آف دا ڈے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اب ان پیرنٹس کے لیے کوئی ایسے کاؤنسلنگ سینٹرز نہیں ہیں, کوئی ایسے ایجوکیشن سینٹر نہیں ہیں جو ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو گائیڈ کریں, ان کو ڈائریکشن دیں کہ آپ کیا بچی یا بچے نے ڈسیبلٹی کے ساتھ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ 10-12 سال 15 سال تو آلریڈی علاج کے چکر میں ایجوکیشن سے تو محروم ہو جاتے ہیں, اور پھر ایجوکیشن نہیں ہوتی تو کوئی سکلز بھی نہیں ہوتی, پھر وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, برڈن فیل کرتے ہیں, اور وہ آپ کے سوسائٹی پہ آپ کی اکنامک گروتھ کا بھی جو ہے وہ اس سے بھی باہر ہو جاتے ہیں, اس کا حصہ نہیں بن پاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ایسے سینٹرز گورنمنٹ لیول پر
اور ایسے پرسنز ود ڈسیبلٹی کے جس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ پرسنز ود ڈسیبلٹی اسلام آباد میں بہت ہیں, ہر صوبے میں آپ کو ملیں گے, ہر شہر میں سینٹرز ملیں گے. پچھلے 20 سالوں میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ پرسنز ود ڈسیبلٹی خود چلا رہے ہیں. وہاں پہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پیئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ان کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرامز بنتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈسیبلٹی کے ساتھ لائف کو کیسے مینیج کرنا ہے, آپ ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے کپڑے کیسے چینج کر سکتے ہیں, شاور کیسے لے سکتے ہیں, اگر کوئی وومن ود ڈسیبلٹی ہے وہ کھانا کیسے بنا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں, بہتر ہو رہی ہیں, لیکن میڈیا پر آنے سے اور زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا. سو یو تھنک کہ اوور آل لاسٹ 15 to 20 ایئرز, اب جب آپ اپنے بچپن کو دیکھتے ہیں یا اب کسی بچے کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو دا کڈ ناؤ ہیز مور اپرچونیٹیز. دس از واٹ یو آر کنکلوڈنگ رائٹ ناؤ. ہمارے زمانے میں تو مطلب اتنے پرانے نہیں ہیں ویسے لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس تو ویل چیئرس بھی نہیں ہوتی تھی, ویل چیئر کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا تھا. آج اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو مارکیٹ میں جو ویل چیئر ہاسپٹلائز ویل چیئر ملتی ہے وہ 10 سے 12 ہزار روپے کی ہے. ابھی لوگوں کے پاس 40 ہزار 50 ہزار کی ویل چیئرز ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو ڈسیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رورل ایریا میں اگر آپ جائیں, دیہاتوں میں جائیں, تو وہاں پہ لوگوں کے پاس ویل چیئرز نہیں ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہے, ان کے پاس یہ نہیں پتہ کہ ان کی ڈسیبلٹی کیا ہے, سیلف ایکسیپٹنس نہیں ہے. سیلف ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو سوشل ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی. ان کو پتہ ہی نہیں ڈسیبلٹی کے ساتھ لائف کیسے گزارنی ہے, تو وہ پیروں فقیروں کے چکر میں بس پریشان ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی تھنک جو گاؤں کا لیول ہے وہاں پہ تو یس گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی نیڈ انیشیٹیوز جو جہاں پہ جا کے پراپرلی کام کر سکیں. بٹ ایک میسز جو ہیں ان کو آپ تبھی ہٹ کر سکتے ہیں جب گورنمنٹ سپورٹ پراپرلی ہو. جی, اس میں فراز بھائی ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس آج تک کوئی اتھینٹک ڈیٹا ہی نہیں ہے پرسنز ود ڈسیبلٹی کا. 98 کا جو سینسس تھا وہ گورنمنٹ کہتی تھی شاید 2.96 تھا, کچھ اس طرح کا ہی تھا, اور WHO اس وقت کہتے تھے کہ 10% ہے. اب آپ 98 کے بعد دیکھیں آپ کے کتنے ڈیزاسٹرز, آپ کے روڈ ایکسیڈنٹ, آپ کے سوسائڈ اٹیکس, سیکیورٹی کے معاملات اور وار, وہ کتنے ایشوز, ڈسیبلٹی انکریز ہوئی. تو انفارچونیٹلی 2018 جو لاسٹ ابھی سینسز ہوا ہے, جو 19 سال بعد ہوا ہے, اس میں بھی پرسنز ود ڈسیبلٹی شامل نہیں ہو سکے. ہونا چاہیے تھا, بہت ساری اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی, انفارچونیٹ نہیں ہو سکا تھا. تو جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ ان کے لیے پلاننگ نہیں کر سکتے. پلاننگ نہیں ہوگی تو بجٹ کی ایلوکیشن نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جب آپ کے پاس ڈیٹا ہی 2.2% کے حساب سے ہوگا تو آپ پلاننگ 2% کے حساب سے کریں گے, بجٹ کی ایلوکیشن بھی ہوگی, اور وہ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی ہم بیت المال کی طرف ریفر کر دیتے ہیں, جبکہ میں نے جس طرح آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ رائٹس کا مسئلہ ہے. ناظرین, بات ہو رہی ہے پیپل ود ڈسیبلٹی کی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رائٹس کیا ہیں, اور ڈیبیٹ پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلفیئر کا ایشو ہے, یہ ہیلتھ کا ایشو ہے, یا یہ ایک انٹائرلی الگ ایشو ہے. اس کو بھی سمجھنا ہے سوسائٹی نے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک پہ سے واپس آ کے ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. جی واپس. سر وہ ذوالقرنین بھائی, اب آپ سے میں کروں گا سوال کہ یہ ویلفیئر کا ایشو ہے, یہ ہیلتھ ایشو ہے, یہ ایک انٹائرلی الگ ایشو ہے. بالکل ڈیفینیٹلی اس پہ میں سوال کروں گا, پھر آپ اس پہ پورا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ نہ ویلفیئر ہے نہ ہیلتھ ہے. وہ میں آپ کو دس از انٹائرلی ڈفرنٹ منسٹریز کی چاہیے ہمیں, لوگ چاہیے جو اس پہ کام کریں. جی ویلکم بیک. شروع کروں؟ ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان, اور ہم بات کریں پیپل ود ڈسیبلٹی, ان کے لیے کیا گورنمنٹ پاکستان کہہ رہی ہے. خان صاحب کا جو ویژن ہے کہ مدینہ کی ریاست اور ریاست مدینہ کے اندر جو ہر شہری ہے وہ ایکول رائٹس کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کمٹمنٹ تو نظر آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جب 20 جنوری میں ایک پراپر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ لیجسلیشن ہوئی اس کے اوپر, لیکن دیر از اسٹل اے لاٹ ٹو ڈو. اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ذوالقرنین صاحب نے, عاصم ظفر صاحب نے, اور ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ واٹ از دا جو ایز اے سوسائٹی ہمیں سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور ایسا کیا ہے جو ایز این ایکٹیوسٹ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے کہ ان کو اور ہیلپ کی جائے, ان کو اور بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ذوالقرنین بھائی, بریک پہ سے جانے سے پہلے عاصم بھائی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ ایشوز ویلفیئر
اور ہیلتھ. ابھی ہم لوگ اسی کے اندر سوسائٹی کنفیوز ہے کہ یہ ویلفیئر کا ایشو ہے یا ایک ہیلتھ کا ایشو ہے. وٹ ڈو یو تھنک, کیا واقعی میں سوسائٹی اس پہ کنفیوز ہے, یا ان میں سے کون سا ڈپارٹمنٹ جس کو ہیلپ بل کرے گا؟ بالکل بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھی بات. میں عاصم کی بات کو آگے لے کے چل دوں. ہم اگر تھوڑا سا ہسٹورک بیک جائیں, پیچھے جائیں, 1974 میں پہلا ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا جو کہ ایئر فیئر اور ریلوے کی ریلیکسیشن کا تھا. 1981 میں آرڈیننس آیا. 25 سپٹمبر 1995 میں ریہیبلیٹیشن کا جو کووننٹ ہے, یونائٹڈ نیشن کے کووننٹ ہے, وہ پاکستان نے سائن کیا. اور UNCRPD جو یونائٹڈ نیشن کا کنونشن آن دا رائٹ آف دا پرسن ود ڈسیبلٹی ہے, وہ پاکستان نے 2008 میں سائن کیا اور 2011 میں ریٹیفائی کیا. بالکل. اس کے بعد جب ہم نے ریٹیفائی کیا تو اس کی ہمارا فریم ورک ریاست کی ذمہ داری ہو گئی کہ ہم رائٹ بیس کام کریں. تو ساتھ میں یہ ہوا کہ 2010 کے بعد ڈیولوشن ہوئی اور پروونسز میں بلوچستان اور سندھ کے اندر لا بنے بیک ان 2018. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ, پنجاب ہائی کورٹ کے ورڈیٹ آئی. لیکن مسئلہ یہاں پہ لا بنانے سے نہیں ہے. ہم ایک لفظ کہتے ہوتے ہیں نتھنگ اباؤٹ اس. جب تک افراد باہم معذوری کو پاور کاریڈورز میں وہاں پہ جہاں پہ کہ یہ فیصلہ سازی ہوتی ہے وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے, پولیٹیکل اور سوشل انکلوژن, کیونکہ انکلوژن تب ہو سکتی ہے جب کیونکہ ایکچوئل جو چینج ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ول سے آتی ہے, اور پولیٹیکل ول جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز سے آتی ہے. ایک بہت اہم اور خوشائن بات ہے جو سمجھنے کی ہے, 2018 کا جب الیکشن ہوئے اس سے پہلے کیونکہ ہم نے ڈسیبلٹی آڈٹ کیا تھا پولیٹیکل مینیفیسٹوز کا پولیٹیکل پارٹیز کے, تو تک اپراکسیمیٹلی سب پولیٹیکل پارٹیز نے ڈسیبلٹی کو مین سٹریمنگ کے حوالے سے, رائٹ بیس اپروچ کے حوالے سے لکھا ہوا تھا اس کے اندر. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ جب مینیفیسٹو میں لکھا ہوتا ہے تو ہم پارٹیز کو پش بھی کر سکتے ہیں. تو پہلی تو یہ تھوڑا سا ڈیبیٹ کو سمجھنے کے لیے, ہاں یہ ضرور سمجھنا ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ سٹرگل کے ساتھ آتا ہے, کوشش کرنے سے آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک میئر لیا تو اسے رائٹ آ گیا. یہ کنٹینیو سٹرگل ہے, کنٹینیو میں آپ چلتے رہتے ہیں, میئرز ہوتے ہیں. لیکن جب تک پولیٹیکل انکلوژن نہیں ہوگی, پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یونین کاؤنسل لیول پہ, ہر جگہ پہ انکلوژن نہیں ہوگی, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انکلوژن نہیں ہوگی پرسن لیونگ ود ڈسیبلٹیز کی, اب ریئل رائٹ بیس اپروچ اس وقت تک انشور نہیں کر سکتے. ایک دوسرا پارٹ جو دیکھنے کا ہے, UNCRPD کی ریٹیفیکیشن کے بعد رائٹ بیس کام ہونے شروع ہوئے, لیکن وہ تھوڑے سلو تھے. اب جس چیز کو دیکھنا ہے ہم نے اس پیس کو بڑھانا ہے, کیونکہ وہ پیس جب تک نہیں بڑھے گی, اور ڈسیبلٹی کے حوالے سے اسپیشل جو ہے وہ جس طرح 2008 کا آپ نے انیکٹمنٹ کی بات کی, دیٹ از ویری انکریجنگ, ایکسیلنٹ, کہ وہ سندھ بلوچستان کے بعد GB کے بعد فیڈرل میں بھی انیکٹمنٹ ہوئی, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جب انیکٹمنٹ ہوئی تو کونسل میں ہر بندے کا جو ہے وہ جتنے ممبرس ہیں ان کے رائٹس لکھے ہوئے تھے, پرک اینڈ پریولیجز, کیا کیا ان کے کریڈینشیل ہوں گے. پرسن لیونگ ود ڈسیبلٹیز کے وہاں پہ مینشن نہیں تھے, وہ ہونے ضروری ہیں تاکہ وہ پاور, جب تک اسٹرانگ کاؤنسل کمیشن نہیں ہوگا, پولیٹیکل انکلوژن نہیں ہوگی, رائٹس جو ہے وہ اس طرح سے, کیونکہ جو ریئل چینج آتی ہے وہ پولیٹیکل ول کے ساتھ, پولیٹیکل انکلوژن کے ساتھ آتی ہے. دنیا میں جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں وہ پولیٹیکل انکلوژن سے آئی ہیں. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے سیاسی شمولیت کی جائے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ بڑھتی ہے, بات چیت بڑھتی ہے, رول ماڈل کے طور پہ لوگ دیکھنے لگ پڑتے ہیں, لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس آتی ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بڑا کیڈر ہوتا ہے, اور جب وہاں پہ افراد باہم معذوری موجود ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیٹیکل ڈسیبلٹی ونگ بنائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہر جگہ پہ انکلوڈ کریں. پولیٹیکل پارٹیز کی سینئر کمیٹیز سے لے کر ہر سطح پہ, صوبائی سطح پہ یا ضلعی سطح پہ, ہر آفس بیئررز کے اندر ایک سیٹ انکلوڈ کر دیں, تاکہ لوگوں کو وہاں پہ لوگ نظر آئیں. جب سیاسی کارکنوں کو لوگ نظر آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ افراد باہم معذوری ان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے, تو پھر آپ کو ایک تبدیلی تیزی سے اس کی پیس بڑھ جائے گی. دوسری بات یہ ہے
کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہم آپ نے بات کی رائٹس کا ایشو ہے، اور ہم رائٹس تب کلیم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک واحد ڈاکومنٹ ہوتا ہے، شناختی کارڈ، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. بالکل اسپیشل CNIC بیک ان 2010 میں ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک 2,64,000 لوگوں کے پاس اسپیشل CNIC ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں 33 ملین پاپولیشن ہے WHO کے مطابق، کنزرویٹیو ایسٹیمیٹس. جب ہمارے پاس ارتھ کوئک آیا 2005 کا، تو اٹ سیلف ارتھ کوئک نے 75,000 لوگوں کو فزیکل امپیئرمنٹ کے ساتھ کیا. تو دیٹ مین یہ اٹس اے ہیوج نمبر. جب ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں اس طرح سے، تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹس ہیں، ٹیررزم، جس طرح سے پیچھے ہم، تو وہ ڈیٹا صحیح ہونے کے لیے ہمیں رائٹ ٹولز یوز کرنے چاہیے. جس طرح شارٹ واشنگٹن کوسچنیئر کا جو شارٹ فارم ہے، وہ ہمارے ڈیٹا کلیکشن کے ٹولز کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور سینسس کے اندر المیہ یہ ہوا کہ 0.48% تھا، اور وہ پرسنٹیج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیوں کم تھا؟ کیونکہ وہ ٹرانسجینڈر کے اندر ایڈ کر دیا گیا تھا، وہاں پہ پراپر نیومریٹر کو ٹریننگ نہیں تھی. اور یہ چیزیں اس صورت میں ہوتی ہیں جب افراد باہم معذوری شامل ہوتے ہیں فیصلہ سازی میں، یہ چیلنجز نہیں ہوتے. ڈیفینیٹلی آئی ڈو ایگری، آپ کو فیصلہ سازی کے اندر شامل کرنا پڑے گا اف یو وانٹ ٹو میک اے چینج. عاصم بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ویلفیئر کا ایشو ہے یا ہیلتھ ایشو ہے، یہ ابھی بھی شاید ہمارے پاس کنفیوژن ہے سوسائٹی میں بھی، گورنمنٹ میں بھی. یہ ایشو ہے کس سائڈ کا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انسان کنسیڈر کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی سب کو. بالکل. کوئی چل سکتا ہے، کوئی نہیں چل سکتا، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے. کوئی دیکھ سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. کسی کی ہائٹ زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کسی کی آئیز براؤن ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. سب سے پہلے ایز اے ہیومن اس کو کنسیڈر کریں، اور اس کے بعد ہیومن ہونے کے ناطے اس کے کچھ رائٹس ہیں، حقوق ہیں. اگر آپ اس کو حقوق دے دیں، وہ جس حالت میں بھی ہے، آپ کی اگر نیڈ سٹیئرز ہیں سیکنڈ فلور پہ جانے کے لیے، تو میرے لیے ایلیویٹر ہے، یہاں ریمپ ہونا چاہیے. آپ پاؤں سے گاڑی چلاتے ہیں، میں ہاتھ سے چلاتا ہوں آٹومیٹک گیجٹس کے ساتھ. تو رائٹس کا ایشو ہے میرے خیال میں. ڈسیبلٹی، پرمننٹ ڈسیبلٹی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، ریہیبلیٹیشن فیز میں جاتے ہیں. جب نہیں ہوتا تو پھر یہ پرمننٹ ڈسیبلٹی ہے، اور جب پرمننٹ ڈسیبلٹی ہے تو اٹس اے ڈفرینٹ لائف اسٹائل. اور جب یہ ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہے تو پھر آپ کے رائٹس بھی ڈفرینٹ ہونے چاہیے. بالکل. یہ سمپل سا سولوشن ہے کہ یہ رائٹس کا مسئلہ ہے. ناظرین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک پہ سے واپس آ کے بات کریں گے جو ریسنٹلی ایک آرڈیننس پاس ہوا ہے، ریسنٹلی لیجسلیشن ہوئی ہے، اس لیجسلیشن کے اکارڈنگلی کون کون سے ایسے رائٹس ہیں جو اب مل گئے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں جو ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اور ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے. دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان، اور ہم بات کریں پیپل ود ڈسیبلٹی. کیا ایکسپیکٹڈ ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا ہونا چاہیے. دو دیر از لیجسلیشن ریسنٹلی PTI کی گورنمنٹ میں 2020 جنوری کے اندر لیجسلیشن تو ہوئی، لیکن اور کیا ایسی چیزیں جو امپروو کی جا سکتی ہیں اس کے اندر، تاکہ ایک وائبرنٹ 15% پاپولیشن جو ہم مس کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، اس کو وائبرنٹلی سوسائٹی کے اندر، اکانومی کے اندر حصہ بنایا جائے، اور وہ زیادہ اچھے افیکٹو طریقے سے ایک اویئرنیس کریٹ ہو لوگوں کے اندر، ایکسیپٹیبلٹی آنی چاہیے سوسائٹی کے اندر. عاصم بھائی، جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ لیجسلیشن. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا 70 سال کے اندر گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا، لیجسلیشن ہوئی. آپ نے بریک میں بھی کہا دس از دا اسٹیپ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. دو منزل ہماری ابھی بہت دور ہے، لیکن یہ ایٹ لیسٹ ہم نے ایک ڈائریکشن میں اسٹیپ لیا پہلی دفعہ. اس یہ جو پاس ہوئی لیجسلیشن، اس کے اندر کیا کیا ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ ہمارے ناظرین یا ویورز جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو بتانا چاہیں گے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں وچ یو تھنک اور امپروو کی جا سکتی ہیں؟ فراز بھائی، یہ سٹوری شروع ہوئی تھی 2014 میں. 2014 میں فرسٹ ٹائم جس طرح امریکن ڈسیبلٹی ایکٹ ہے، UK ہے، بنگلہ دیش کا، ایون انڈیا کا، افغانستان میں تو ابھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا. اور کسی بھی ملک کا جو قانون ہوتا ہے وہی رائٹس کو انشور کرتا ہے اگر اس ملک میں قانون ہی نہیں ہے. تو یہ ہم لوگوں نے ایک CBID کے نیٹ ورک کے ایک پلیٹ فارم تھا جس میں پاکستان کے بہت بڑی DPOs، ڈسیبل پرسنز آرگنائزیشنز اور پرسنز ود ڈسیبلٹی نے مل کے کام کیا. گورنمنٹ بھی آن بورڈ تھی، اور اس پہ یہ ڈرافٹ بنا، بہت ساری کنسلٹیشنز میٹنگ ہوئی. سب سے پہلے بلوچستان نے بل پاس کیا، بلوچستان ڈسیبلٹی بل پاس ہو گیا.
اس کے بعد سندھ نے کیا. سندھ نے نہ صرف پاس کیا, انہوں نے ایک علیحدہ سے, جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ویلفیئر کا یا ہیلتھ کا سبجیکٹ نہیں ہے, انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنایا امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے نام سے, اور اس کو ہیڈ بھی پرسنز ود ڈسیبلٹی ہی کر رہے ہیں. اس کے جو ڈی جی ہیں وہ پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر گلگت بلتستان کا بھی بل پاس ہو گیا, پھر فیڈرل ڈسیبلٹی بل. تو اس کا مطلب ہے 4 الحمدللہ پچھلے 15-20 سال کی اسٹرگل سے, ایفرٹ سے یہ 4 جگہوں پہ بل 4 ایریاز میں ہو گئے ہیں. پنجاب اور کے پی میں اسٹل پروسیس میں ہے. اس میں جو رائٹس ہیں, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو ہیلتھ, آپ کا ایکسیسیبلٹیز کے جو ایشو ہیں, آپ کی ٹرانسپورٹیشن ایکسیسیبل ہونی چاہیے, آپ کا ریلوے ایکسیسیبل نہیں ہے, پی آئی ایکسیسیبل نہیں ہے, آپ کا امپلائمنٹ انشور ہونا چاہیے کہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو ان کی ایجوکیشن کے مطابق, ان کی جو ان کے پاس سکلز ہیں اس کے مطابق ان کو جاب ملنی چاہیے. وہ عام پبلک پلیسز پہ جا سکتے ہیں, پارکس میں جانے کا حق موجود ہے اس میں, آپ کسی بھی شاپنگ مال میں جائیں تو وہ ایکسیسیبل ہونے چاہیے. تو چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اگر آپ دیکھیں تو بھلے وہ بینکس میں اگر آپ جائیں گے تو ریمپس آپ کو اسٹینڈرڈ کے نہیں ملیں گے, لیکن موجود ہیں. ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی کہ یہاں پر ریمپ, اور ایک قانون بن گیا اسٹیٹ بینک کی طرف سے لازم ہے کہ آپ نے ایک ریمپ بنانا اور ایک کاؤنٹر بنانا ہے تاکہ جو ود ڈسیبلٹی لوگ ہیں ان کو آپ انٹرٹین کر سکیں. تو آلموسٹ بہت ساری چیزیں میں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جو 81 کا آرڈیننس تھا اس میں صرف ریہیبلیٹیشن کی, امپلائمنٹ کی اور امپاورمنٹ 3 چیزوں کی بات ہوئی تھی. اس میں ایکسیسیبلٹی کی بات نہیں تھی, ایجوکیشن کی بات نہیں تھی, ابھی تو انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کہہ رہے ہیں, اس میں لائیولیہوڈ کی بات نہیں تھی, امپلائمنٹ کی بات نہیں تھی. تو الحمدللہ اب یہ چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اب سیکنڈ فیز آ جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشنس کا. اوبیسلی رول آف بزنس بہت سارے صوبوں نے, سندھ نے بنا لی ہیں, بلوچستان نے بنا لی ہیں, فیڈرل والے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جی بی والے بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. رول آف بزنس بنیں گے, پھر سزا اور جزا کا معاملہ شروع ہو جائے گا کہ جو ریمپ نہیں بناتا, کسی کو جاب نہیں دیتا, کسی کو ویل چیئر, اگر اس کو پتہ ہے مجھے اس ادارے سے ویل چیئر ملنی ہے, مجھے اگر تعلیم لینی ہے, اگر اس کو اسکول والا ایڈمیشن نہیں دیتا تو وہ کس طرح سے اس کا. اور وہ جو ابھی اسلام آباد میں جو فیڈرل ڈسیبلٹی بل پاس ہوا ہے اس کی جو کونسل بنی ہے اس میں بھی 5 لوگ پرسنز ود ڈسیبلٹی ایز اے ممبر ہیں. جو ذوالقرنین صاحب بات فرما رہے تھے نا کہ پالیسی میکرز کے ساتھ پرسنز ود ڈسیبلٹی جب تک نہیں ہوں گے تب تک پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے, رائٹس انشور نہیں ہو سکیں گے. تو ابھی جو اس کونسل میں پرسنز ود ڈسیبلٹی اوبیسلی کچھ دنوں میں ان کی نامینیشن ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو رائٹ ہولڈر ہیں, اگر ہم 50% کی بات کرتے ہیں, وہ 15% لوگ کدھر ہیں, ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے. اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سگنلز پہ کچھ لوگ مانگتے ہوئے ملیں گے. عام روٹین میں سراؤنڈنگ میں تو اتنے لوگ نہیں ہیں. دے آر اسٹل لیونگ ان آئسولیشن, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں. تو وہ پرسنز ود ڈسیبلٹی کو گھر سے باہر آنا پڑے گا, اپنے رائٹس کے لیے بتانا پڑے گا, لوگوں کو سینسٹائز کرنا پڑے گا. کیونکہ 60 سال ابھی ہوئے ہیں نا, چائنا جیسے, امریکہ جیسے ملک کو 300 سال, تو وہاں پہ تب اتنے عرصے میں جا کے ابھی بھی رائٹس نہیں ملے, وہاں پہ ابھی بھی نہیں ملے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا ہے, لیکن ہم 60 سالوں میں کچھ موو کر گئے ہیں, کچھ بہتر ہو گئے ہیں. ڈیفینیٹلی دیر از اے لاٹ ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ یو کنکلوڈ کہ کافی کچھ ہو گیا لیکن کافی کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. ذوالقرنین صاحب, اینی میسیج دیٹ یو وانٹ ٹو گیو ٹو پیپل لوکنگ ایٹ یو رائٹ ناؤ, آپ پیپل ود ڈسیبلٹی کو کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے پروگرام کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے. اپنی حق جو ہے وہ, رائٹ جو ہے وہ کلیم کرنے سے, اسٹرگل کرنے سے ملتا ہے. جب تک آپ اپنے رائٹ کو کلیم نہیں کریں گے, ایکسرسائز نہیں کرنے کی کوشش کریں گے, تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. اور کیونکہ تبدیلی پہلے اندر آتی ہے. اپنی ذات کو, اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کیجئے اور اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے ایفرٹ کیجئے. جب آپ ایفرٹ کرنا شروع کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ چیزیں بدلنا شروع ہوں گی. اور اپنے بارے میں بتائیے, جھجکیے نہ. ڈسیبلٹی زندہ رہنے کا طریقہ ہے, کوئی بیماری نہیں ہے. بہت زبردست بات کی ذوالقرنین بھائی نے کہ ڈسیبلٹی جو ہے زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے. دس از اے لائف سٹائل. یہ جھجکنے کا طریقہ نہیں ہے, اس میں آپ نے شرمندہ نہیں ہونا, اس میں اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھنا. ذوالقرنین صاحب, آپ نے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ. عاصم صاحب, آپ نے بھی ٹائم نکالا اور ہمیں بڑا ان ڈیپتھ آپ نے انالیسس دیا کہ کیا کیا چیزیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. ناظرین, آج کی ڈیبیٹ سے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ ضرور میسج سمجھنا چاہیے یا لے لینا چاہیے کہ ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی سوسائٹی کے اندر کہ جو پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے کیٹر کرنا ہے. یہ ایک لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے. اگر آپ
کسی بھی ایسے ریلیٹیو کو جانتے ہیں یا اپنے دوست کو جانتے ہیں تو ان کی جو نیڈز ہیں, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کو ڈیولپ کریں کہ آپ ان کو کس طرح بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دیٹ کوڈ بی چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے جیسچر. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت کچھ بڑا سا کوئی جیسچر دینا ان کو سمجھنے کے لیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جہاں تک رہی خان صاحب کی گورنمنٹ کی بات, لیجسلیشن پاس ہو گئی ہے, لیکن عاصم صاحب کا بھی, ذوالقرنین صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ دس از دا اسٹیپ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن ابھی منزل بہت زیادہ دور ہے, ابھی بہت کچھ اور بھی کرنا ہے تاکہ کم از کم جو آئندہ آنے والی نسلیں ان کے لیے ایک بہت اچھا ماحول یہاں پہ سوسائٹی میں کریٹ ہو سکے اور ان کو وہ ایکول اپرچونٹی مل سکے جو ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی کو مل رہی ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. میرا نام تھا فراز علی خان. اللہ حافظ.